آج جو سسٹم تبرج کہ ہر بندہ خود کو دکھانا چاہتا ہے، نام حسین کا لیتا ہے، نام امام زمانہ کا لیتا ہے، لیکن دکھانا کس کو چاہ رہا ہے؟ خود کو چاہ رہا ہے۔ بندہ بس اسی چیز کے پیچھے ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ فیس بک کے لائک مل جائیں، اب کچھ بھی کروں بس مجھے لائک مل جائیں، میرے فالوور بن جائیں۔ اگر کسی کو گالی دینے سے میرے فالوور بنتے ہیں بنے، اگر بدن کو عریان کرنے سے فالوور بنتے ہیں بنے، اگر فحاشی میں جا کر فالوور بنتے ہیں بنے، کیونکہ وہی سسٹم جو سسٹم ظلم ہے، جو صرف بندے کو چاہتا ہے تیرے اندر انانیت اور منیت پیدا ہو جائے، میں دیکھا جاؤں، اب اس دکھنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا ہے کروں گا۔ اور ایک طرف سسٹم حسین ہے کہ جتنا چھپا سکتا ہے چھپا، شیطان کہتا ہے جتنا دکھا سکتا ہے دکھا، مال دکھا، دولت دکھا، امیری دکھا، اپنی گاڑی دکھا، اپنے گھر دکھا، بیٹی کی شادیاں کر تو دکھا لوگوں کو تیرے پاس کتنا ہے۔ اور سسٹم علی کا ہے کہ رات کے اندھیروں میں چھپا چھپا کے دے رہے ہیں۔ 3 دن تک کوفے کے یتیموں کو پتا نہیں تھا کہ رات کے اندھیرے میں تقسیم کرنے والے کون تھے۔ ایک چھپانے والا سسٹم ہے، ایک دکھانے والا سسٹم ہے۔ یہ حسین کا نام بھی لے رہا ہے تو دکھا دکھا کر، شہرت پرستی، انانیت، کہ بس میں دیکھا جاؤں۔ افسوس تو تب ہوتا ہے مجھے نہیں ملتا سوائے کربلا، اور وہ بھی کیونکہ ظلم کا سسٹم تھا اور بی بی مجبور تھی ان خطبوں کے دینے پر، بقائے سسٹم کی بات تھی۔ لیکن اس کے علاوہ آپ مجھے دکھائیے کہ ایون دین کی تبلیغ کے لیے بھی پوری زندگی میں سیدہ لوگوں میں آئی ہوں، اور سیدہ نے لوگوں میں آ کے خطبے دی ہوں۔ ہاں جب حق کی لینے کی بات تھی، ولایت کے دفاع کی بات تھی، مجبور کیا جاتا تھا تو بی بی جاتی تھی صرف یہ بتانے کے لیے۔ یہاں تک ملتا جب بی بی اس دربار میں جا رہی تھی سیدہ، تو بی بی نے کچھ عورتوں کو اپنے پیچھے رکھا تھا۔ کہا کیوں رکھا؟ کہ جب سیدہ جا رہی ہیں تو سیدہ کے جو قدموں کے نشان ہیں وہ بھی مٹ جائیں۔ جب اس بی بی سے پوچھا جاتا ہے عورت کا عظیم ترین مقام کون سا ہوتا ہے، تو بی بی کیا فرماتی ہیں؟ جب عورت اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اور آج حسین کا نام لیا جا رہا ہے، شیعہ لڑکی حجاب میں آتی ہے، فیس بک پہ بیٹھ جاتی ہے، انسٹاگرام پہ بیٹھ جاتی ہے، اپنی اداؤں سے اپنے فالوورز کو بڑھا رہی ہو، کہہ رہی ہے مولانا میں تو حجاب میں آتی ہوں۔ تم کس سسٹم کو فالو کر رہی ہو؟ یہ سسٹم جو تبرج جاہلی کا سسٹم تھا، یہ سسٹم میں مولا علی گریہ کر رہے تھے کہ جب عورت گھر سے باہر آتی ہے اور جب لیڈنگ پوزیشن پہ آتی ہے تو پھر جنگ جمل رونما ہو جاتی ہے۔ اس کو فجور کیسے بڑھتا ہے؟ اسی سسٹم کے ذریعے سے میں پیغام حسین کو بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ نوح خانوں کی ٹیمیں بن رہی ہیں، لڑکیاں نوحیں پڑھ رہی ہیں۔ کیا حسین سے درد ہے یا اپنی انانیت، اپنی محبت، یا اپنے فالوور کو بڑھانا ہے؟ اس کو خوشی یہ ہوتی ہے کہ میں نے نوحہ پڑھا، یا خوشی یہ ہوتی ہے کہ میرے 50,000 فالوور ہیں؟ اس نے پوری زندگی میں ایک کوشش نہیں کی۔ اگر تجھے 70,000 لوگوں کے لائک مل جائیں، اگر تو کوشش کرتی تجھے 1 لائک جناب سیدہ کا مل جاتا، 1 لائک جناب زینب کا مل جاتا۔ مردوں میں بیٹھ کر خواتین آ کے خطابات ادا کر رہی ہیں، پوچھے خود سے کہ میں نے دین پڑھا ہے، یہ دین کی کس شک میں تجھے اجازت ہے کہ تم اس طرح باہر نکلو؟ کیا اتنی ضرورت ہے کہ علماء کم ہو گئے ہیں کہ خواتین میدان میں آ کے لوگوں کو بتائیں گی کہ دین کیا ہوتا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ اور ابھی تو ایک خاتون ہے، میں نے حیرت ہوئی مجھے، اب بتاؤں گا کہ ایک سسٹم کون سا ہے جس سسٹم کے مقابلے میں امام حسین نکلے تھے، کہ کہہ رہی ہیں اسلامی حجاب یہ ہے کہ صرف اپنا ادھر تک حجاب کیا جائے جو نماز کا حجاب ہوتا ہے، چہرہ نکلا ہوا ہو۔ یہ ایکسٹریمزم ہے جو اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ ایکسٹریمسٹ تھی، انتہا پسند تھی، بی بی زینب انتہا پسند تھی، بی بی معصومہ قم انتہا پسند تھی۔ وہی پلورلزم کا تصور کہ حق کو باطل کو جمع کرو، ایک ایسا دین کو پیش کرو کہ مولانا زمانہ ایسا ہو گیا ہے، اگر تجھے زمانے کے ساتھ چلنا تھا پھر امام زمانہ کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟
امام اس پورے سسٹم کو بدلیں گے. سوال یہ ہے تو اس سسٹم کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر امام زمانہ کو وہی امام حسین کا کام کرنا، امام حسین نے کیا کیا؟ کربلا پہنچے، لوگوں کی چھانٹی کی جا. کربلا پہنچے، ہزاروں نے خط لکھے تھے، 72 نکلے امام حسین کے پاس آئے. جتنا حسین قریب ہوتے جا رہے تھے اتنا لوگ حسین سے دور ہوتے جا رہے تھے. جتنا حسین کربلا آ رہے تھے اتنے جو سیاہیاں تھیں، جو ظلمتیں تھیں، وہ حسین سے دور ہو رہی تھی، اور جو نورانی وجود رکھتے تھے وہ حسین کے قریب آ رہے تھے. یہ چھانٹی ہو رہی تھی کہ پتہ چلے نورانی کون ہے اور ظلمانی کون.